ناظرین آداب، مورخہ 13 جولائی 2024 مطابق 6 محرم الحرام 1446 ہجری کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہیں اودنامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ حکومت نے ملک میں ایمرجنسی کی مخالفت کرنے والے لوگوں کی جدوجہد اور ان کے تعاون کو یاد کرنے کے لیے ہر سال 25 جون کو سنویدھان ہتیا دیوس منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے جمعے کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت کی حکومت نے 25 جون 1975 کو ملک میں ایمرجنسی نافذ کر کے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا اور عوام پر مظالم ڈھائے گئے۔ اب حکومت نے ایمرجنسی کے دوران لڑنے والے لوگوں کے تعاون کو یاد کرنے اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر سال 25 جون کو سنویدھان ہتیا دیوس کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بامبے ہائی کورٹ نے RSS سے متعلق راہل گاندھی کے خلاف بھیونڈی کی عدالت کے فیصلے کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس فیصلے میں RSS کے کارکن کی طرف سے راہل گاندھی کے خلاف دائر ہتک عزت کے مقدمے میں ثبوت کے طور پر کچھ اضافی دستاویزات کو پیش کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ جسٹس پرتھوی راج نے یہ حکم راہل گاندھی کی درخواست پر دیا ہے۔ اس درخواست میں الزام لگایا گیا تھا کہ ٹرائل کورٹ نے RSS کے کارکن راجیش کو کچھ دستاویزات تاخیر سے پیش کرنے کی اجازت دی تھی۔ ٹرائل کورٹ نے مبینہ ہتک آمیز تقریر کے ٹرانسکرپٹ کو بطور ثبوت قبول کر لیا تھا، جس کی بنیاد پر ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا گیا تھا۔ راہل گاندھی نے ٹرائل کورٹ کے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ UP کے ہاتھرس میں 2 جولائی کو ہوئی بھگدڑ سے متعلق مفاد عامہ کی درخواست پر سپریم کورٹ نے سماعت سے انکار کر دیا۔ عدالت نے درخواست گزار سے پوچھا ہے کہ آپ براہ راست آرٹیکل 32 کے تحت سپریم کورٹ کیوں آئے؟ آپ کو پہلے ہائی کورٹ جانا چاہیے تھا۔ درخواست دائر کرنے والے شخص کی جانب سے سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی نگرانی میں 5 رکنی ماہرین کی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ CJI چندرچوڑ کی قیادت والی بینچ نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک پریشان کرنے والا معاملہ ہے، لیکن سب کچھ PIL کی شکل میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ اس واقعے کے حوالے سے ہائی کورٹ میں درخواست کر سکتے ہیں، وہ مضبوط عدالتیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ اتر پردیش اس سال جاپان اور ملیشیا کو 40 ٹن آم برآمد کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ 160 سال کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ لکھنؤ کی دسہری اب امریکہ کو برآمد کی جا رہی ہے۔ ہندوستان میں دسہری کی قیمت 60 سے 100 روپے کے درمیان ہے، لیکن جب یہ دسہری امریکی مارکیٹ پہ پہنچے گی تو اس کی قیمت 900 روپے فی کلو ہوگی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ اتر پردیش حکومت پچھلے 7-8 برسوں سے مینگو فیسٹیول کا انعقاد کر رہی ہے۔ اس تقریب میں حکومت اپنے ترقی پسند کسانوں اور باغبانوں کو اعزاز دیتی ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اتر پردیش میں پیدا ہونے والے آم دنیا کے بازار میں پہنچیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو شراب پالیسی سے متعلق مبینہ گھوٹالہ کیس میں سپریم کورٹ سے عبوری ضمانت مل گئی ہے اور ان کی گرفتاری کا معاملہ ED نے سپریم کورٹ کی بڑی بینچ کو سونپ دیا ہے۔ اب سپریم کورٹ کی 3 ججوں کی بینچ کیجریوال کی عرضی پر سماعت کرے گی۔ رپورٹ کے مطابق جسٹس سنجیو کھنہ اور دیپانکر دتا پر مشتمل بینچ نے کیجریوال کی عرضی کو بڑی بینچ کو منتقل کیا ہے تاکہ اس سوال کا جائزہ لیا جا سکے کہ آیا کیجریوال کی گرفتاری منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کی دفعہ 19 کے مطابق ضروری تھی یا نہیں۔ موجودہ بینچ نے اس معاملے کو بڑی بینچ کے پاس بھیجتے ہوئے ان کی اب تک کی قید کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں عبوری ضمانت دینے کا فیصلہ کیا۔ تاہم بینچ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ عبوری ضمانت کا فیصلہ وسیع تر بینچ کی جانب سے ترمیم بھی کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کی حفاظت، خوشحالی اور خوشی کے احساس کے ساتھ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے جمعے کو لکھنؤ میں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر جنتا درشن پروگرام میں مختلف ضلعوں سے آئے سینکڑوں لوگوں کے مسائل سنے۔ متاثرین پولیس قبضہ، منتقلی وغیرہ سمیت کئی مسائل لے کر آئے تھے۔ وزیر اعلیٰ یوگی نے سب کے مسائل سنے اور کارروائی کی یقین دہانی کرائی۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ شکایت کنندگان کی باتیں سنیں اور مناسب کارروائی بھی کریں۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ تمام معاملات میں متاثرہ کا اطمینان بھی ضروری ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ BJP ایسی پارٹی ہے جو افواہیں پھیلاتی ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت وہ جمہوریت کے ساتھ کھیل رہی ہے، اس کے پاس ترقی کا کوئی ویژن نہیں ہے۔ اکھلیش یادو پارٹی ہیڈ کوارٹر میں کارکنوں اور لیڈروں سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کارکنوں کو BJP سے ہوشیار رہنے کا مشورہ دیا اور الزام لگایا کہ ووٹ نہ دینے والوں سے بدلہ لینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غازی پور سے گورکھپور سمیت درجنوں ضلعوں میں پانی جمع ہے۔ نیپال کے سرحدی اضلاع میں سیلاب سے نظام زندگی متاثر ہے۔ سیلاب اور پانی جمع ہونے کو روکنے کے لیے بروقت کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، جو حکومت کی ناکامی ہے۔ قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کے حروف اور آیتوں میں کیا اس کے اعراب اور نقطوں میں بھی کوئی تبدیلی یا ترمیم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی پوری ذمہ داری خدائے عزوجل نے خود لے رکھی ہے۔ ان خیالات کا اظہار مولانا محمد مشتاق صدر آل انڈیا سنی بورڈ نے کیا۔ وہ آج جامع مسجد عیدگاہ لکھنؤ میں نماز جمعہ سے پہلے نمازیوں کے ایک بڑے مجمع سے خطاب کر رہے تھے۔
انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کے تمام مطالب و معانی زندہ ہیں اور آئندہ بھی زندہ رہیں گے، وہ زبان بھی زندہ رہے گی جس میں یہ مقدس کلام نازل ہوا ہے۔ وہ افراد خوش قسمت ہیں جنہوں نے اپنے سینوں میں کلام الہی کو محفوظ کر رکھا ہے۔ دنیا و آخرت میں وہ افراد بہترین عزت اور مرتبہ حاصل کریں گے جنہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کو کلام ربانی کی تعلیم، دعوت، تبلیغ اور اشاعت کے لیے لگا رکھا ہے۔ بہوجن سماج پارٹی کی سپریم مایاوتی نے کہا کہ دہلی یونیورسٹی کے شعبہ قانون میں منوسمرتی پڑھانے کی تجویز کو منسوخ کرنا خوش آئین فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بابا صاحب کا لکھا ہوا آئین منوسمرتی سے بالکل میل نہیں کھاتا۔ انہوں نے سوشل میڈیا سائٹ پر کہا کہ یہ ایک قابل قدر قدم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عزت مآب بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے انسانیت اور سیکولرزم کو اپنے مرکز میں رکھتے ہوئے عالمی طور پر تسلیم شدہ ہندوستانی آئین کی تشکیل کی، خاص طور پر نظر انداز کیے گئے لوگوں اور خواتین کی عزت نفس اور وقار کو، جو کہ منوسمرتی سے بالکل میل نہیں کھاتا۔ اس لیے ایسی کوئی بھی کوشش ہرگز مناسب نہیں۔ واضح ہے کہ دہلی یونیورسٹی میں منوسمرتی پڑھانے کی بات ہوئی تھی جس کی سخت مخالفت کی گئی تھی۔ عہدنامہ کے جہاننما صفحے کے مطابق اسرائیل کی فوج نے جمعرات کے روز ایک تحقیقاتی رپورٹ شائع کی ہے جس میں یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ حماس کی طرف سے 7 اکتوبر کا حملہ نہ روکا جا سکنا اسرائیلی فوج کی ناکامی تھی۔ یہ بات فوج کی طرف سے اس بارے میں پہلی باضابطہ تحقیقات کے نتیجے میں سامنے آئی ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج تحفظ کی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح بڑا حملہ ہوگا اور ایسا منظرنامہ بن جائے گا۔ یہاں تک کہ دوپہر تک اسرائیلی فوج کے پاس کوئی واضح تصویر نہیں تھی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس بارے میں مزید تحقیقات کی جائیں گی۔ ادھر جو بائیڈن کی انتظامیہ اسرائیل کو 500 پاؤنڈ وزنی بموں کی ترسیل دوبارہ شروع کر رہی ہے۔ یہ بات بدھ کے روز ایک امریکی عہدیدار نے کہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران سمیت ہندوستان اور پاکستان اور دنیا کے مختلف ملکوں میں کربلا کے شیرخوار کی یاد میں عالمی یوم علی اصغر علیہ السلام بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے، جس میں خواتین کی کثیر تعداد اپنے شیرخوار بچوں کے ہمراہ شریک ہیں۔ اسی مناسبت سے ایک پروگرام امام خمینی عیدگاہ میں منعقد ہوا ہے جس میں خواتین اپنے بچوں کو آغوش میں لے کر شریک ہوئی ہیں۔ اس موقع پر ماؤں نے اپنے بچوں کو سبز لباس پہنا رکھا ہے اور ان کی پیشانیوں پر پٹی بندھی ہے جس پر یا علی اصغر لبیک یا امام زمان لکھا ہوا ہے۔ واضح ہے کہ دنیا بھر میں محرم الحرام کے پہلے جمعے کو عالمی یوم حضرت علی اصغر کے عنوان سے منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر یوم عاشور کو میدان کربلا میں شہید ہونے والوں، خاص طور سے طفل شیرخوار علی اصغر علیہ السلام کی یاد منائی جاتی ہے۔ پاکستان میں ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں حکمراں اتحاد کو قومی اسمبلی میں حاصل 2/3 اکثریت ختم ہو گئی۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے عدالتی فیصلے کو حق اور سچ کی فتح قرار دیا ہے۔ پاکستان میں سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ سے متعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI ہی مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو آئین سے متصادم قرار دیا اور کہا کہ PTI کے منتخب امیدواروں کو کسی اور جماعت کا رکن قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تحریک انصاف کی قیادت اور اس کے حامیوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو حق اور سچ کی فتح قرار دیا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔